ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بشار الاسد کا تختہ الٹنے والے الجولانی کون ہے؟ شام میں 54 سال تک قابض رہنے والا الاسد خاندان کا تختہ الٹنے والا باغی گروہ کے جنگجو ابو محمد الجولانی کون ہے کہ جنہوں نے نہایت قلیل عرصے میں بشار الاسد کی وفادار حکومت کے فورسز کو حیران کن طور پر پسپا کرتے ہوئے دارالحکومت دمشق کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد ہیئت تحریر الشام کو شام کی سب سے طاقتور مسلح اپوزیشن قوت ثابت کر دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شامی باغیوں کی تحریر ہیئت تحریر الشام کی سربراہی کرنے والا ابو محمد الجولانی کون ہے؟ مختلف رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ابو محمد الجولانی 2016 سے خود کو اپنے گروپ کو بشار الاسد کے جبر سے آزاد کروا کر شام میں قابل اعتماد کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابو محمد الجولانی نے تقریباً ایک ڈیکیڈ سے یعنی ایک دہائی سے اپنی تنظیم ہیئت تحریر الشام کو دیگر مسلح قوتوں سے الگ کر کے شامی اسلامی ریاست کے قیام پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ ابو محمد الجولانی کی تنظیم نے بھی شامی شہریوں کو شہری خدمات، تعلیم، صحت، عدالتی نظام اور دیگر سہولیات مہیا کرنے کے لیے ادلب شہر میں شامی سولوشن حکومت قائم کی، اور جولانی کی تنظیم سے متعلق انسانی حقوق کے کارکنوں اور مقامی مبصرین کا کہنا تھا کہ وہ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے اور احتجاج کرنے والوں کے خلاف گولیاں تک چلا دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ 1982 میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیٹرولیم انجینئر کے گھر میں پیدا ہونے والے ابو محمد الجولانی کا اصل نام احمد الحسین الشرع ہے، اور 1979 میں ان کا خاندان واپس آ گیا دمشق کے قریب رہائش پذیر ہوا۔ الجولانی نے 27 نومبر کو شامی حکومت کو گرانے کے لیے کوشش کی اور کارروائیوں کے دوران اپنے اصلی نام محمد احمد حسین سے اپنے بیانات جاری کرنے کا آغاز کیا، اور 2021 میں ابو محمد الجولانی نے امریکی نشریاتی ادارے BBS کو بتایا کہ اس کا نام گولان کی پہاڑی کی وجہ سے اس کا نام مشہور ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے دادا نے 1967 میں اسرائیل کے علاقے پر قبضے کے بعد فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن لبنانی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابو الجولانی حقیقت میں ایک عراقی شہری ہے، اور ان کی نام کی وجہ فلوجہ کا وہ علاقہ ہے جسے الجلان کہتے ہیں، اور اس کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ مڈل ایسٹ آئی نیوز کے ویب سائٹ کے مطابق 11 ستمبر کو امریکہ پر القاعدہ کے حملے کے بعد الجولانی پہلی بار شدت پسندانہ سوچ کی طرف راغب ہوا، اور مغربی رپورٹس کے مطابق ابو محمد الجولانی نے دمشق میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، لیکن میڈیکل کالج کے اپنے تیسرے سال کے دوران عراق پر امریکہ کے 2003 کے حملے کے بعد انہوں نے القاعدہ میں شمولیت اختیار کی، اور برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ابو محمد الجولانی جلد ہی عراق میں القاعدہ کے سرگرم رہنما ابو موسیٰ الزرقاوی کے قریبی ساتھی بنے، لیکن 2006 میں الزرقاوی کی موت کے بعد وہ لبنان میں شفٹ ہو گئے، جہاں انہوں نے جد و شام نامی عسکری گروہوں کو تربیت فراہم کی۔ اس کے بعد الجولانی کی عراق واپسی ہوئی، اور رپورٹس ملی کہ جہاں امریکی فوج نے مبینہ طور پر ان کو گرفتار کیا اور کچھ عرصے تک قید میں رہنے کے بعد جب 2008 میں ان کو رہا کیا تو وہ القاعدہ کو چھوڑ کر داعش میں شامل ہو گئے۔ 2016 میں انہوں نے اپنی تنظیم کا نام بدل کر الجہد و فتح شام رکھا، اور بعد میں دیگر گروپس کو ضم کر کے 2017 میں ہیئت تحریر الشام تنظیم تشکیل دی، جس کا مقصد شام کو اسد حکومت اور ایرانی ملیشیاؤں سے آزاد کروانا اور اپنے نظریے کے مطابق اسلامی ریاست حکومت قائم کرنا ہے۔ ماہرین کے مطابق حلب پر قبضہ کے بعد ابو الجولانی نے شام کی اقلیتوں کے لیے نسبتاً نرم رویہ اپنانے کی کوشش کی، اور وہ ہیئت تحریر الشام کو قابل اعتماد حکومتی تنظیم کے طور پر پیش کرنے کی بہت حد تک کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ابو محمد الجولانی کی ہیئت تحریر الشام کو اقوام متحدہ نے رد کر دیا، اور امریکہ اور یورپی یونین ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکی ہے، جسے ابو الجولانی نے غیر منصفانہ قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر اسی طرح ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔